مرد وہ ہوتا ہے جس کے اندر تحمل ہوتا ہے، برداشت کا مادہ ہوتا ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے طلاق کا اختیار آپ کو دیا ہے، کیونکہ آپ کے اندر برداشت کا مادہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پچھلی ویڈیو کے اندر میں آپ نے سنا کہ بیوی کے ذمے شوہر کے کیا حقوق ہیں. آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئیں گی کہ شوہر کے ذمے بیوی کے کیا حقوق ہیں. کیونکہ ہم عام طور پر جو ہے بیوی کے ذمے شوہر کے کیا حقوق ہیں یہ سنتے رہتے ہیں، لیکن شوہر کے ذمے بیوی کے کیا حقوق ہیں اس چیز کو جو ہے زیادہ تر لوگ جو ہیں یہ نہیں جانتے. تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ شوہر کے ذمے بیوی کے کیا حقوق ہیں. میرے دوستو، میں نے اس سے پہلی والی ویڈیو میں آپ کے سامنے یہ بات کہا کہ جب ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہیں تو وہ معاشرہ، وہ صوبہ، وہ علاقہ، وہ خاندان بڑا خوبصورت بنتا ہے، جھگڑے فساد کا خاتمہ ہوتا ہے اور ایک زندگی خوبصورت بنتی ہے. اس لیے ہم جہاں بھی ہو، جس جگہ بھی ہو، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی خاص طور سے جو فکر کریں. چلیے آئیے آج ہم جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر میں کہ شوہر کے ذمے بیوی کے کیا کیا حقوق ہیں. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے یہ ہے، پہلا حق یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی سے جو پیش آئے، بہترین اخلاق کے ساتھ بیوی کے ساتھ جو پیش آئے. ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ تو بہترین اخلاق سے پیش آتے ہیں، لیکن بیوی کے ساتھ ہمارے جو اخلاق ہیں وہ بہتر نہیں ہوتے ہیں. تو اس کو جو بہتر سے بہتر جو بنائیں کہ دوسروں کے ساتھ بھی آپ اخلاق سے جو پیش آئیں اور بیوی کے ساتھ بھی جو خاص طور سے جو اخلاق سے جو پیش آئیں. تو پہلا حق بیوی کا یہ ہے کہ اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے جو پیش آئیں، اور دوسرا حق یہ ہے کہ اعتدال کے ساتھ اس کی ایذا پر صبر کریں. بیوی کی طرف سے اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، کسی بھی طرح کی اگر ہو رہی ہے، تو اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ جو آپ ذرا سا برداشت کر لیں، صبر کر لیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو مرد بنایا ہے، تحمل کا، برداشت کا جو جذبہ رکھا ہے. تو اگر آپ تحمل اور برداشت نہیں کرتے تو پھر آپ مرد کس کام کے؟ مرد وہ ہوتا ہے جس کے اندر تحمل ہوتا ہے، برداشت کا مادہ ہوتا ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے طلاق کا اختیار آپ کو دیا ہے، کیونکہ آپ کے اندر برداشت کا مادہ ہے. اور اگر عورتوں کو دیا جاتا، طلاق کا حق اگر دیا جاتا، تو وہ دن میں 100 مرتبہ جو طلاق دیتی اور 100 مرتبہ رجوع کر لیتی، کیونکہ ان کے اندر میں جلد بازی ہوتی ہے. تحمل کا مادہ، برداشت کا مادہ جو کم ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے آپ کو دیا ہے تحمل کا مادہ، برداشت کا مادہ، لہذا آپ جو برداشت کریں، صبر کریں، اور اس طرح سے جو فوراً یعنی آپ جو ہے ایکشن نہ لیں، بلکہ جو صبر کریں، اس کی کوئی بھی تکلیف اگر اس کی طرف سے پہنچتی ہے تو. اور تیسرا حق ہے کہ غیرت میں اعتدال رکھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خواہ مخواہ بیوی سے بدگمانی نہ کریں، خواہ مخواہ بلا وجہ جو بیوی کے اوپر میں شک کرنا، ڈاؤٹ کرنا، یہ نہ کریں. یہ بیوی کا یہ بھی ایک حق ہے شوہر کے ذمہ کی، خواہ مخواہ کے جو اس کے اوپر میں ڈاؤٹ شک نہ کریں، اور نہ بالکل اس کی طرف سے غافل ہو جائے. ایسا بھی نہ ہو کہ بھائی کچھ بھی جو ہے وہ کرے الٹا سیدھا اور ہم کو کوئی مطلب نہ ہو، ایسا بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن بہت زیادہ جو ڈاؤٹی اور شک کا جو مزاج جو ہے، یہ ہمارے رشتہ داری کو یا ہمارے رشتے کو جو خراب کر دے گا، لہذا اس سے جو خاص طور سے جو بچیں. چوتھا حق یہ کہ خرچ میں اعتدال رکھنا. خرچ میں ایسا نہ بہت زیادہ کنجوسی کر رہے ہیں آپ بیوی کے ساتھ، اور باہر میں خوب لٹاتے ہیں، رشتہ داروں میں لٹاتے ہیں، لیکن بیوی کو آپ نہیں دیتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. اور بہت زیادہ بھی جو ہے نہیں، بہت زیادہ بھی جو لٹانا نہیں ہے، بلکہ جو میانہ روی جو اختیار کرے، درمیانی انداز میں جو ان کے اوپر میں جو خرچ کرے، کھانے خرچے تمام چیز کا جو خیال کرے. اور پانچواں حق بیوی کا یہ ہے کہ جو عورتوں کے جو ضروری جو مسائل ہیں، جو خاص طور سے عورتوں کو جو پیش آتے ہیں، جیسے حیض و نفاس کے مسائل ہیں، تو اسی طرح سے جو ہے نماز کے جو مسائل ہیں، تو ان تمام چیزوں کو، مسائل کو جو سیکھ کر جو ہے آپ جو بیوی کو جو سکھائیں، اور دین پر چلنے کی جو تاکید کریں، بدعات اور رسومات سے جو منع کریں. بہت سارے مرد حضرات ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی عورت کر رہی ہے، ہم کیا کریں؟ تو بھائی آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ روک سکتے ہیں ان کو، آپ روکیے. آپ کو اللہ نے مرد کس لیے بنایا؟ اب بدعات سے روکیے، خرافات سے روکیے. یہ بھی آپ کے ذمہ جو حق ہے کہ ضروری جو مسائل ہے اس کو جو سیکھ کر، جو عورتوں کے تعلق سے ہی ہے وہ مسائل، تو اس کو جو سیکھ کر آپ جو ہے اپنی بیوی کو جو سکھائیں. چھٹواں حق یہ ہے کہ ایک سے زیادہ بیوی ہو تو ان کے جو حقوق میں جو برابری کریں، ان کے حقوق کے ادا کرنے میں جو برابری کریں، رہنے سہنے میں، کھانے کپڑے میں، تمام چیزوں میں جو ان چیزوں کو جو ذہن میں رکھیں. آپ اگر 2 سے 4 بیوی ہو تو کیا کریں کہ آپ جب رہ رہے ہیں تو ایک کے گھر میں اگر ایک دن رہے تو دوسرے کے گھر میں ایک دن رہے. ایک کے لیے اچھا لا رہے کھانا پکانا تو دوسرے کے لیے بھی جو کھانا پکانے کا جو اچھا انتظام کریں. ایسا نہ ہو کہ ایک کو آپ نے جو بالکل اس طرح سے چھوڑ دیا اور دوسرے کا پورا خیال کر رہے ہیں، تو یہ اس کے اوپر میں آپ کو قیامت کے دن جو سزا مل سکتی ہے. تو چھٹواں حق یہ کہ ایک سے زیادہ بیوی ہو تو ان کے حقوق میں برابر. اور ایک بات اور یہاں چلتے چلتے آپ کو سمجھا دوں کہ ایک سے زیادہ بیوی کو جو اجازت دی گئی اسلام میں، وہ اس شکل میں دی گئی جب آدمی جو انصاف کر سکے. اور آج کا جو ماحول چل رہا ہے اس میں انصاف پایا نہیں جاتا.
عام طور پہ دوسری بیوی کرتا آدمی پہلی بیوی بھول جاتا ہے۔ بہرحال اگر کوئی انصاف کر سکتا ہے اور شریعت نے اس کی جو اجازت دی، اور اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے کہ جس نے یہ بات کہا کہ اگر انصاف کر سکتے ہو تو اجازت ہے دوسری کی، تیسری کی، چوتھی کی، لیکن اگر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر اس کی جو اجازت نہیں ہے۔ اور 7واں حق یہ ہے کہ بقدر ضرورت جو اس سے جو ملاقات کرے، بقدر ضرورت جو اس سے ملاقات کرے۔ اور 8واں یہ ہے کہ بقدر ضرورت رہنے کے لیے اس کو جو مکان دے۔ دیکھیے مکان یہ اس کا جو بنیادی حق ہے، بنیادی حق ہے، لہٰذا آپ کا یہ کام ہے کہ ان کے لیے مکان کا جو انتظام کرے۔ آپ اپنی بیوی کو، اگر آپ کے ماں باپ کے ساتھ اس کو رہنا نہ جمتا ہو تو آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے، بلکہ اس کو رہنے کے لیے الگ سے مکان دینا یہ آپ کی ذمہ ضروری ہے۔ تو میرے دوستو 8واں حق بیوی کا یہ ہے کہ اس کو کبھی کبھی اس کے محرم رشتہ داروں سے، قریب و عزیزوں سے جو ملنے دینا۔ بہت سارے آپ دیکھنا شادی کرنے کے بعد لے کر آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو اپنے ماں باپ سے کیا تعلق ہے، رشتہ داروں سے کیا تعلق ہے۔ یہ ظلم ہے، یہ آپ عورتوں کے حقوق کو جو مار رہے ہیں آپ، بہت بڑا ظلم ہے۔ اس سے جو آپ بچیے اور ان کو اپنے قریبی رشتہ داروں سے اور اسی طرح سے ان کے محرم رشتہ داروں سے جو ملنے سے روکے مت۔ تو لہٰذا اس کا بھی جو خیال کریں آپ، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اگر ہم ان باتوں کا خیال کریں گے تو آپ اپنی بیوی کے دل کے اندر میں اپنی محبت جگا سکیں گے۔ لیکن اگر ان کے حقوق مارتے ہیں تو وہی بیوی جو آپ کے گھر کو جنت بنانے والی تھی، وہی بیوی آپ کے گھر کو جہنم بھی بنا سکتی ہے۔ اس لیے ان باتوں کا جو خاص طور سے خیال کریں۔ اور تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں کہ اگر وہ عورت جو آپ کے نکاح میں ہے، اگر آپ اس کے ساتھ یہ ظلم کریں، کوئی اگر آپ کی بہن کے ساتھ اگر ایسا ظلم کرے، آپ نے کہیں اپنی بہن کی شادی کی ہو اور وہاں اگر وہ یہ شرط لگا دے، آپ کے اوپر میں کیا گزرے گی؟ لہٰذا وہ بھی انسان ہے جو آپ کے نکاح میں، وہ بھی جو کسی کی بھی لڑکی ہے، وہ بھی جو ہے فرمائے کہ انسان ہے، اس کے ساتھ جو ظلم نہ کریں آپ، اس کو اپنے رشتہ داروں سے اور اسی طرح سے محرم رشتہ داروں سے، قریب عزیزوں سے جو ملنے دیا کریں۔ دل اپنا ذرا بڑا رکھیں، بالکل اس طرح سے جو ہے سختی کے ساتھ جو پیش آنا اور بالکل کہیں نہیں جانا، ختم کرو کہانی اور ہو گیا سب کچھ ختم، یہ غلط طریقہ ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اور نمبر 10 ہے کہ ملاقات کی باتیں دوسروں کو نہیں بتانا۔ جو میاں بیوی کی ملاقات ہوتی ہے، ان ملاقات کی باتوں کو رشتہ داروں میں، دوست احباب میں اور اپنے فرینڈز کے اندر میں شیئر کرنا، یہ بہت بڑی بدتمیزی، بہت بڑی بدتمیزی۔ تو اس لیے اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ ان چیزوں کو جو آپ شیئر نہ کریں۔ 11ویں بات ہے ضرورت کے وقت بیوی کو مارنے اور تنبیہ کرنے میں جو شریعت نے حد قائم کی ہے، اس سے تجاوز نہیں کرنا، اس سے زیادہ نہیں مارنا۔ ایک حد تجاوز کی ہے، ایک حد شریعت نے جو مقرر کی ہے کہ اس طرح کی مارو کہ جس سے جو باڈی کے اوپر نشان نہ آئے۔ آج کل کے جو شوہر جو مارتے ہیں وہ بدترین طریقے سے جو مارتے ہیں، اور وہ چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، اکثر گھروں کے اندر میں جب عورتوں کو خصوصاً جب مارا پیٹا جاتا ہے تو بہت بری طرح سے جو مارا پیٹا جاتا ہے، اور اسی طرح سے جو مسلمان ہیں خصوصاً، وہ شریعت کی جو حد رکھی ہے کہ اس میں نشان وغیرہ نہ آئے، وہ حد کو جو پار کر جاتے ہیں اور بدترین طریقے سے جانوروں کی طرح سے مارتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا اس، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ساری زندگی میں کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کو نہ گالی دیا اور نہ مارا۔ تو ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، پھر ہم کس طرح سے اپنی بیویوں کے ساتھ اتنا ظلم کرتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ گالی گلوچ کرتے ہیں، بلا وجہ کہ ان کے اوپر میں ہم ڈاؤٹ شک کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج آپ حضرات کے سامنے یہ بہت اہم باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی ہے کہ آپ تو اپنی بیوی سے اپنے حقوق مانگتے ہیں، لیکن کیا آپ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرتے ہیں؟ اگر آپ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرتے ہیں تو مبارک ہو آپ کو، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو آج سے شروع کر دیجیے۔ اور ایک اہم بات بتاؤں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات، ایک اور حقوق لکھا ہے بیوی کے، کہ جس کو عام طور پر جو مردوں کی اکثریت ہے وہ ادا نہیں کرتی۔ وہ یہ ہے کہ ہر مہینے کچھ نہ کچھ اپنی بیوی کو جیب خرچہ جو دیا جائے، یعنی یہ تو راشن پانی، اس کے علاوہ کچھ الگ خرچے جو دیے جائے، اور اس خرچے کے بارے میں سوال نہ ہو کہ تم نے کہاں خرچ کیے، اس کے بارے میں جو تحقیق نہ کی جائے۔ تو یہ ایک بہت بڑا حقوق، ایک بہت بڑا جو حق ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس سے جو غافل ہیں اور اپنی بیویوں کو ایک ایک روپے کے لیے ترساتے ہیں، اور اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، پارٹیوں میں الٹے سیدھے خرچے خوب کرتے ہیں، لیکن جہاں بیوی کی بات آ جاتی ہے تو اس کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ اگر اس نے کچھ پیسے دیا تو کیا ہوتا ہے کہ اس پیسے کے بارے میں حساب بھی مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ آخری درجے کی فرمائے کی کنجوسی ہے۔
اس لیے بھائی ذرا سوچیں ہم کہ بھائی ہمارے پاس غریب غربا آتے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے ہیلپ کرنے کا تو ہم آسانی سے کر دیتے ہیں، لیکن یہی اگر غریب غربا، اگر آپ کی بیوی کے رشتہ داروں میں سے اگر کوئی آئے پریشان حال ہے اور اگر وہ ہیلپ کرنا چاہے تو وہ کیسے کرے گی؟ نہیں کر سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے ان کو ہر مہینے کچھ نہ کچھ رقم دی ہے تو انشاءاللہ وہ ضرور جو ہیلپ کر سکے گی، اور اس میں انشاءاللہ آپ کو بھی اجر ملے گا۔ تو دیکھیے یہ 12 حقوق آپ کے سامنے جو آئے کہ آپ کے ذمے ہیں، شوہر کے ذمے ہے، شوہر کے اوپر میں ہے بیوی کے یہ حقوق۔ تو اب تفصیل سے جو سمجھیے، پہلا حق یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی سے جو پیش آئے، اچھے اخلاق سے جو پیش آئے۔ دوسرا حق یہ کہ اعتدال کے ساتھ اس کی تکلیف کے اوپر میں جو صبر کرے۔ تیسرا حق یہ کہ اعتدال، غیرت میں جو اعتدال رکھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ خواہ مخواہ بیوی کے اوپر میں ڈاؤٹ کرے، نہ بالکل اس کی طرف سے جو غافل ہو۔ اور چوتھا حق یہ کہ خرچ میں جو اعتدال رکھے، میانہ روی جو کرے، بہت زیادہ جو خرچ نہ کرے اور بہت زیادہ کنجوسی بھی جو نہ کرے۔ بہت زیادہ لٹا رہا ہے، الٹے سیدھے خرچ، جائز ناجائز، خود بھی الٹا سیدھا جو اڑا رہا ہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور بہت زیادہ جو تنگ بھی نہیں بن جانا چاہیے، بھائی میرے پاس کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو پانچواں حق یہ ہے کہ عورتوں کے جو خاص طور سے جو ضروری مسائل ہیں تو ان کو جو سیکھے، اسی طرح نماز وغیرہ جو پڑھنے کے اور دین پر چلنے کی جو تاکید کرے، بدعات اور رسومات اور خرافات سے جو اپنی بیوی کو جو روکے۔ اور نمبر 6واں حق یہ ہے کہ ایک سے زیادہ بیوی ہو کہ تو ان کے جو حقوق کو جو ادا کرے۔ اور 7واں حق یہ ہے کہ بقدر ضرورت جو اس سے جو ملاقات کرے۔ اور 8واں حق یہ ہے کہ بقدر ضرورت رہنے کے لیے اس کو جو مکان دے۔ جوائنٹ فیملی کے اندر میں اگر آپ کی بیوی نہیں رہنا چاہتی ہے تو اس کو جو الگ سے جو مکان دلائے، یہ اس کا جو حق ہے، یا الگ سے جو کوئی ایسا روم دلائے کہ جس کے اندر میں کسی اور کا جو عمل دخل نہ ہو۔ اور 9واں حق یہ ہے کہ کبھی کبھی بیوی کے محرم رشتہ داروں سے اور قریب عزیزوں سے جو اس کو جو ملنے دے۔ اور 10واں حق یہ ہے کہ ملاقات کی جو باتیں دوسروں کو جو ہے نہ بتائیں، دوسروں کو جو نہ بتائے، دوستوں میں، احباب میں جو اس کو جو ہے شیئر نہ کرے۔ اور 11واں حق یہ کہ ضرورت کے وقت بیوی کو جو مارنے میں، تنبیہ کرنے میں شریعت نے جو حد مقرر کی ہے۔ کیا حد مقرر کی ہے؟ جب آخری درجے کی جب نافرمانی ہو تو پہلی شکل جو یہ دی ہے کہ جو سمجھایا جائے، دوسری شکل میں جو ہے اس کے ساتھ جو بستر میں جو الگ ہو جائے، اور تیسری شکل میں جو ہلکی مار کی جو اجازت دی ہے کہ جس سے جو نشان نہ آئے باڈی کے اوپر میں۔ تو یہ جو اجازت دی ہے مار کی، یہ فوراً نہیں دی ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی 2 مرحلے ہیں کہ اس کو جو سمجھایا جائے۔ بہت زیادہ نافرمانی کو اتر آئے تو پہلے اس کو جو سمجھایا جائے، بہت سمجھایا جائے، پھر اس کے بعد دوسرے مرحلے میں ہے کہ اس کو جو بستر میں جو الگ چھوڑ دیا جائے۔ اور تیسرے مرحلے میں یہ ہے کہ ہلکی سے جو مار مارے، جس سے جو نشان نہ آئے، وضربوہن، ان کو جو مارا ہے۔ لیکن کیسی مار ماری جائے؟ آج کل جیسی مار ماری جاتی ویسی مار نہ ماری جائے۔ جو شریعت نے جو حد مقرر کیا اس سے زیادہ نہ مارے۔ اور حد کیا مقرر کیا ہے؟ کہ نشان نہیں آنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ جو ہے بیوی کے جو حقوق آپ حضرات کے جو سامنے آ گئے۔ اللہ والوں کے واقعات کو، حالات کو آپ سنیں گے تو انہوں نے جو اپنی بیویوں کے حقوق کے اوپر میں بہت زیادہ جو توجہ دی ہے، اسی طرح ان کی تکلیفوں کے اوپر میں بھی بہت زیادہ جو انہوں نے جو صبر کی ہے۔ ان کے جو ہے بہت سارے جو حالات، بہت سارے واقعات، بہت سارے اللہ والے کے ہیں۔ چنانچہ ایک اللہ والے کا واقعہ ہے، ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہوا ہے کہ ان کی جو بیوی تھی وہ بہت زیادہ جھگڑالو تھی، ہر وقت لڑتے رہتی تھی، گھر میں جب آتے تھے لعنت ملامت کرتی رہتی تھی، اور ہر وقت جو جیسے وہ آتے تھے لڑائی جھگڑا جو شروع ہو جاتا تھا۔ کسی صاحب نے ان بزرگ سے کہا کہ دن رات کی جھگڑا اور لڑائی آپ نے کیوں پال رکھی ہے؟ قصہ ختم کر دیجئے، طلاق دے دیجئے۔ اللہ اکبر! ان بزرگ نے جواب دیا، بھائی طلاق دینا تو آسان ہے، جب چاہوں گا دے دوں گا۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس عورت میں بہت خرابی ہے، اس عورت میں بہت خرابی ہے، لیکن اس کے اندر میں ایک ایسا وصف ہے، ایک ایسی صفت ہے کہ جس کی وجہ سے میں اس کو نہیں چھوڑوں گا اور کبھی طلاق نہیں دوں گا۔ یہاں چلتے چلتے ایک چیز بتا دوں، طلاق یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے۔ فرمایا الطلاق یحتز، فرمایا ان ابغض الحلال اللہ الطلاق، کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض، ناپسندیدہ چیز اگر کوئی چیز ہے تو وہ طلاق ہے۔ اور فرمایا کہ تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز له عرش الرحمن، کہ شادی بیاہ کرو، طلاق مت دو، کیونکہ طلاق سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اس لیے طلاق نہ دے۔ تو دیکھیں یہاں پہ طلاق کی بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں اور کبھی طلاق نہیں دوں گا۔ اس کے اندر ایک خوبی ہے، اور کیا ہے؟ اللہ نے اس کے اندر وفاداری کا ایسا وصف رکھا ہے کہ اگر بالفرض میں گرفتار ہو جاؤں اور 50 سال تک جیل میں رہوں تو مجھے یقین ہے کہ میں نے اس کو جس کونے میں بیٹھا کر میں گیا ہوں اسی کونے میں وہ بیٹھی رہے گی، کسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گی۔ یہ ہے وہ خوب۔ تو اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ خوبیوں کو دیکھا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جتنے بھی شوہر حضرات ہیں جو میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ سے محبت کرے،
اور محبتوں भरी ज़िंदगी आप जिएं, तो फरमाएं कि उनकी अच्छाइयों को जो आप सोचें। जब अपनी बीवी की अच्छाइयाँ आप सोचेंगे तो आपके दिल में उसकी मोहब्बत बढ़ेगी, और जब आप अपनी बीवी की जो खामियाँ ढूंढेंगे तो उस वक्त नफ़रत का जो सिलसिला दराज होते जाएगा और नफ़रत बढ़ते जाएगी। मैं तमाम हज़रात से गुजारिश करता हूँ, जितने भी मेरे भाई ये वीडियो को देख रहे हैं, चाहे आप शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा, अगर आप गैर शादीशुदा है तो आइंदा आने वाली ज़िंदगी के लिए आप इन हुकूक़ को जो ख़ास तौर से बार बार सुने और समझें, और अगर आप गैर शादीशुदा है तो आइंदा आने वाली ज़िंदगी के लिए आप तैयारी करें, और इन हुकूक़ को समझ कर आइंदा जो है आप जहाँ भी शादी करने वाला अपनी बीवी को हुकूक़ अदा करें। और अगर शादीशुदा है तो आज ही से ये आज़म कीजिए इंशाअल्लाह कि आज से मैं इंशाअल्लाह अपने बीवी के तमाम हुकूक़ अदा करने की कोशिश करूँगा। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि आप हज़रात इन बातों के ऊपर तवज्जो देंगे और अपनी बीवी के जो हुकूक़ को जो ख़ास तौर से जो अदा करेंगे, और आप देखेंगे इंशाअल्लाह कि घर किस तरह से आपका खूबसूरत बनता है और जन्नत बनता है। उम्मीद है इंशाअल्लाह कि आप हज़रात इन बातों की तरफ तवज्जो देंगे। और आपसे फिर इस वीडियो के आखिर में भी आप हज़रात से गुजारिश है कि इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए दोस्तों में, अहबाब में। क्या मालूम कि किसकी ज़िंदगी संवर जाए, किसकी ज़िंदगी जो बदल जाए, और इसके अंदर में आपका भी जो हिस्सा लग जाए। किसी की ज़िंदगी अगर आपकी वजह से संवर जाती है तो बहुत बड़ी बात है। मेरे भाइयों, आज लोग डिप्रेशन का शिकार है, झगड़े का शिकार है, हर घर के अंदर में झगड़ा फसाद हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसकी बड़ी वजह यह है कि हम एक दूसरे के हुकूक़ अदा नहीं कर रहे। अगर आज से ही हमने एक दूसरे के हुकूक़ अदा करना शुरू कर दिया तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाअल्लाह कि घर आपका जो खूबसूरत बनेगा, जन्नत बनेगा, और घर के अंदर में झगड़े फसाद का जो बिल्कुल ख़ात्मा हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि